اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ کی خدمت میں فلسفہ بعثت انبیاء سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انسانی تہذیب اور انسانی تمدن، یا دوسری عبارت میں الہی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کے لیے اور الہی تہذیب و تمدن کے عناصر و ارکان کو سمجھنے کے لیے فلسفہ بعثت انبیاء اور انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کے اہداف اور مقاصد اور حکمتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن ان کے اہداف اور ان کی حکمتوں اور ان کے مقاصد کو سمجھنے سے پہلے، ان سے بحث کرنے سے پہلے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کسی علمی موضوع کو سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اصطلاحات جو اس علمی موضوع میں بار بار کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور اس علمی موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ اصطلاحات بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح وحی ہے، کیونکہ فلسفہ بعثت انبیاء میں جب تک وحی کی اصطلاح ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، فلسفہ بعثت انبیاء بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان اصطلاحات میں سے چند اصطلاحات کی ہم نے پہلے وضاحت کی۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی اصطلاح وحی کے نام سے تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ وحی بھی عربی زبان کا ایک کلمہ ہے۔ یہ کلمہ بھی مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان سب میں جو مشترک ہے وہ یہ ہے، نہایت ہی سرعت کے ساتھ اور نہایت ہی مخفیانہ طریقے سے کسی کو کوئی مطلب منتقل کرنے کو وحی کہا جاتا ہے عربی لغت میں۔ سری طریقے سے، یعنی مخفیانہ طریقے سے اور جلدی سرعت کے ساتھ آپ ایک مطلب، ایک مفہوم، ایک مقصد کسی کو منتقل کر دیں اشاروں کے ذریعے سے، کنایوں کے ذریعے سے، تو اس روش کا نام وحی ہے عربی زبان میں۔ اسی لیے جناب علامہ محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان میں وحی کی اس طرح سے تعریف کرتے ہیں، البتہ اس کی ہم اصطلاحی تعریف کریں گے اور وحی کے اقسام کو بھی بیان کریں گے۔ وحی سے کیا مطلب ہے؟ تو ہر وہ پیغام جو غیر قابل مشاہدہ ہو، یعنی آپ کو نظر بھی نہیں آتا ہو، غیبی ہو، اور اس پیغام کی دریافت اور اس پیغام کا لینے کا طریقہ درونی ہو، بیرونی نہیں، یعنی تعلیم کے ذریعے سے آپ کو باہر سے کوئی مطلب آپ تک منتقل کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ درونی ہو، اور اس پیغام کے دریافت میں خطا کی گنجائش نہ ہو، جس کے لیے ہم ایک مثال کے طور پر مثلاً ہم علم حضوری جو کہتے ہیں، یعنی انسان جس طرح انسان اپنے وجود کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اور یہ علم، اس علم میں خطا کا امکان نہیں ہے، اس آگاہی میں خطا کا امکان نہیں ہے، تو اسی طرح وہ نبی جس پہ وحی ہوتی ہے اور وحی کے بارے میں یہ درک کرتا ہے، اور یہ درک اور یہ دریافت بھی ایسی دریافت ہو، ایسی آگاہی ہو کہ اس آگاہی میں خطا ممکن نہ ہو۔
اور آخری قید جناب علامہ فرماتے ہیں اندیشہ ورزی کی وجہ سے، تفکر کی وجہ سے، تعقل کی وجہ سے، غور و فکر کرنے کی وجہ سے، سوچ بچار کی وجہ سے یہ مطلب اس کے ذہن میں آیا ہو، ایسا نہیں۔ نہ سوچے بغیر، یعنی سوچ و بچار کے بغیر، تفکر و تعقل کے بغیر ایسا مطلب یہ فرد درک کریں، جان لے، دریافت کریں، اس کے تمام وجود درک کریں کہ اس درک میں خطا کی گنجائش بھی نہ ہو۔ لیکن ہم ساتھ میں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اصلاً وہی انسان کے تجربے سے ماورا اور انسان کے عقل و تفکر سے ماورا ایک حقیقت ہے جو عالم بالا اور اس نبی کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ لذا یہ توقع رکھنا بھی صحیح نہیں کہ انسان کو یہ رابطہ حاصل ہو جائے کہ یہ رابطہ معمول کے مطابق انسان کے تجربے کے ذریعے سے، انسان کے عقل کے ذریعے سے وہ یہ اس حقیقت کو سمجھ لے۔ یہ توقع بیجا ہے۔ خب وحی کی انواع و اقسام ہے۔ قرآن مجید میں کلمہ وحی مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، تو ہم ان تمام معانی کو جمع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ 3 معانی ہیں، وحی نبوی یا وحی رسالی، دوسری قسم وحی الہامی، تیسری قسم وحی غریزی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو جامع بھی ہے اور تحریف سے پاک و منزہ بھی ہے، اور یہ خصوصاً فلسفہ بعثت انبیاء کو بیان کرنے کے لیے مستند ترین اور معتبر ترین اور اصلی ترین کتابوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کلمہ وحی کو 70 بار وحی رسالی میں استعمال کرتا ہے۔ وحی رسالی سے کیا مطلب اور وحی نبوی سے کیا مطلب؟ تو ہم وحی رسالی کے بارے میں مزید بزرگان اس کی 3 قسمیں بناتے ہیں، کیونکہ سورہ شعراء آیت نمبر 51 میں وحی رسالی اور وحی نبوی کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ پہلی قسم یعنی اس نبی پہ وحی ہوتی ہے، اس نبی پہ یہ پیغام اس نبی کے دل پہ القاء ہوتا ہے، یعنی نبی کو بتایا جاتا ہے، نبی کو سمجھایا جاتا ہے، نبی اس وحی کو، اس مطلب کو، اس پیغام کو تمام وجود کے ساتھ یہ درک کر لیتا ہے، دریافت کر لیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، پروردگار عالم کسی بشر سے گفتگو نہیں کرتا، تکلم نہیں کرتا، ہم کلام نہیں ہوتا، الا وحیا، بغیر کسی واسطے کے۔ اپنا جو پیغام ہے، جو مقصود ہے، جو وحی ہے، وہ اس نبی کے دل تک پہنچا دیتا ہے۔ پر لہٰذا یہاں پہ پیغمبر کے قلب اور پیغمبر کی روح اور پیغمبر کا وجود تمام وجود کے ساتھ اس پیغام کو دریافت کر لیتا ہے۔ وحی کی دوسری قسم اور اسی کی دوسری قسم وحی رسالی کی دوسری قسم، گاہی کبھی کبھی پروردگار عالم اس مطلب کو اور اس مقصد کو اور اس مطلب کو اس پیغمبر کے دل تک پہنچا دیتا ہے فرشتے کے توسط سے۔ فرشتہ خدا اور اس نبی، خدا اور اس پیغمبر، خدا اور اس رسول کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ اسی آیت کے ایک اور حصے میں ارشاد ہوتا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا پروردگار عالم ایک رسول یعنی ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، ایک واسطے کو بھیج دیتا ہے، فیوحی باذنہ، یعنی وہ رسول، وہ فرشتہ اس مرسل یعنی اس خدا کی اجازت سے، خدا کے اذن سے وحی کرتا ہے ما یشاء۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس وحی کو روح الامین اور فرشتہ وحی، یا جس کو کبھی کبھار ہم جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل امین نے نازل کیا ہے علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ منذرین میں سے شمار ہو جائے، تاکہ آپ آئندہ کے بارے میں خوفناک خبر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔
تیسری صورت کوئی خلق صوت ہے، یعنی آواز خلق کر کے، یعنی فرشتہ بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن بلا واسطہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک آواز خلق کرنے کے ذریعے سے، آواز ایجاد کرنے کے ذریعے سے پروردگار عالم اس مطلب کو اور اس پیغام کو اپنے رسول اور اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی غیبی آواز کے ذریعے پیغمبروں کے کانوں پہ وحی پہنچ جاتی ہے، اب وہ آواز ایجاد کریں، اور یہ والی وحی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ کوہ طور پہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ انہی قسم میں سے ایک قسم تھی۔ یا شب معراج پر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی ہوئی تھی وہ وحی بھی اسی قسم میں سے تھی۔ اس کے بارے میں قرآن ارشاد ہوتا ہے او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی کوئی آواز صادر ہوتی ہے، کوئی آواز اس نبی کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، کوئی اور نہیں سنتا ہے۔ ان تمام تین قسموں کو پروردگار عالم نے قرآن مجید سورہ شعراء آیت نمبر 51 میں ایک ہی آیت میں جمع کیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ما سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ کوئی پیغام رسان بھیجے، بس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہ وحی کرتا ہے، اور بے شک وہ علی حکیم، بلند والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ ایک قسم تھی وحی کی، وحی رسالی، اور خود وحی رسالی کی تین قسمیں ہو گئی۔ وحی کی دوسری قسم وحی الہامی ہے۔ وحی الہامی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے مادر گرامی سے متعلق وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائے، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں۔ اس کو کہتے ہیں الہام۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی اور اس کی ماں نبی ہو، نبی نہیں ہے، یعنی رسالت کا کوئی پیغام، نبوت کا کوئی پیغام، یعنی جیسے کہ ہم نے نبی کی جو تعریف کی، اصلاح احوال الناس، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی پیغام اس کو ملا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ الہام ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں حضرت موسیٰ کو، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں، اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں کہ ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ یہ وحی کی ایک قسم ہے جس کو وحی الہامی کہا جاتا ہے۔ وحی کی تیسری قسم وحی غریزی ہے۔ غریزی سے مراد ہر موجود کے طبیعت میں اور ہر موجود کے خلقت میں کوئی ایسی آگاہی رکھتا ہے پروردگار عالم، کیونکہ پروردگار عالم خالق ہے ان تمام مخلوقات کی، تو خالق ہونے کی وجہ سے ہر مخلوق کی طبیعت میں ایسی آگاہی اور ایسی خصوصیت رکھ دیتا ہے، اس آگاہی کی بنا پر یہ مخلوق اپنے کمال کے سفر کو طے کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے شہد کی مکھی کے بارے میں، سورہ نحل آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی۔ دیکھیں پروردگار عالم، یہاں بریکٹ میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں وحی کا نازل کرنا رب کا کام ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، وہ خالق جو رب ہے، رب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری
رب کے کاموں میں سے ایک کام وحی کا نازل کرنا ہے، چاہے وہ وحی رسالی ہو، چاہے وہ وحی الہامی ہو، چاہے وہ وحی غریزی ہو۔ اسی آیت سے یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان گھروں میں چھتیں بنائیں۔ پس شہد کی مکھی کی طبیعت میں، شہد کی مکھی کے خلقت میں یہ آگاہی رکھی ہے۔ کس نے رکھی ہے؟ اس شہد کی مکھی کو بنانے والے خالق اور اس شہد کی مکھی کی زندگی کو تدبیر کرنے والے رب نے، کیونکہ رب کا کام ہے۔ اس رب نے اس شہد کی مکھی کی خلقت میں، اس کی طبیعت میں، اس کے غریزے میں یہ آگاہی رکھی ہے کہ تمہیں وجود ملنے کے بعد کہاں پہ گھر بنانا ہے، چھتے کہاں پہ بنانے ہیں، تو کہاں پہ کہا ان اتخذی من الجبال، پہاڑوں میں، ومن الشجر، درختوں پہ، ومما یعرشون، اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں، یعنی ان عمارتوں میں تم نے اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی زندگی کے لیے مسکن بنانا ہے۔ بس اس کو کہتے ہیں وحی غریزی۔ یہ فقط ایک مثال کے طور پر شہد کے مکھی کو قرآن نے پیش کیا ہے، ورنہ ہر مخلوق میں، خصوصاً وہ مخلوقات، وہ موجودات جو اپنے جبلی خصوصیت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی ارادے کے بغیر، اختیار کے بغیر، انتخاب کے بغیر، اپنے طبیعی غرائز کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر موجود مچھلیاں ہوں، چاہے وہ شہد کی مکھیاں ہوں، چاہے فضا میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے زمین پہ رینگنے والے حیوانات ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر حیوان اور ہر جانور اور ہر موجود جو اختیار کے بغیر، ارادے کے بغیر اپنا سفر طے کرتا ہے، ان تمام موجودات کے طبیعت میں، ان کی خلقت میں ایسی آگاہی اور ایسی اطلاع پروردگار عالم نے ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے رکھی ہے، اس آگاہی کو بھی ہم وحی کہتے ہیں۔ بس ناظرین گرامی قدر، فلسفہ بعثت انبیاء کو سمجھنے کے لیے ان بنیادی اصطلاحات، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، نبی، نبوت، رسول، رسالت اور ان کے درمیان فرق، اور وحی، ان اصطلاحات کو سمجھنے کی، جاننے کی اور ان سے آگاہی ضروری ہے۔ جب ان کے بارے میں آگاہی ہوگی تو اگلا قدم یہ ہوگا، آیا رسول اور نبی کا مبعوث ہونا کوئی ضروری کام ہے؟ چند سوالات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسان ایک ایسا موجود ہے، عقل جیسی نعمت سے اور عقل جیسی رہنما سے، عقل جیسی ہادی سے، عقل جیسی نعمت اس کے اختیار میں ہوتے ہوئے، آیا اس کے لیے پھر سے نبی اور پیغمبر کا آنا ضروری ہے؟ اور خصوصاً اس زمانے میں انسان کے پاس تجربے کے بدولت سے، تجربے کے توسط سے علم کا بیش بہا خزانہ ہوتے ہوئے، سائنس کی بدولت سے علم کے بیش بہا خزانہ ہوتے ہوئے اور عالم کے مختلف اسرار کو کشف کرنے کے باوجود اور عالم کے مختلف حقائق کو کشف کرنے کو اس کے پاس طاقت ہونے کے باوجود، تجربہ ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود، آیا پھر بھی انبیاء کی تعلیمات کی طرف ہمیں رجوع کرنے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے؟ ان سوالات کو ہم انشاءاللہ فلسفہ بعثت انبیاء کے عنوان سے کھولنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں، انسانی تہذیب میں
ابھی بھی اس عالم میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین میں انسان کی کوئی اہمیت، انسان کی کوئی قدر و قیمت اور انسانیت کی کوئی شناخت اور پہچان اگر باقی ہے تو انبیاء علیہم السلام کی تہذیب اور ان کی تعلیمات کی بدولت سے ہیں۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی تہذیب اور ان کی تعلیمات اور ان کی سعی و تلاش کو انسان اپنی زندگی سے ختم کر دیں تو انسانیت اسی وقت زمین بوس ہو جائے گی، انسانیت اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ لذا ناظرین گرام قدر کے خدمت میں پھر سے عرض کروں گا، ابھی بھی اگر انسانیت کی کچھ حد تک اہمیت ہے، ابھی بھی انسانیت کی کوئی رمق موجود ہے تو یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی بدولت سے ہے اور ان کی تہذیب کی بدولت سے ہے۔ لذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں فلسفہ بعثت انبیاء کو سمجھ کر اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔